مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمدرد نونہال اسمبلی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اس اسمبلی کی کچھ روایت ہیں جس کو یقیناً ہم اسی طریقے سے جاری رکھیں گے۔ ایک روایت ہے اور ایک رسم ہے تقریب پرچم کشائی کی اور ترانے کی۔ تو پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شبیب الحسن صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور پرچم کشائی کی جو یہ رسم ہے اس کو باقاعدہ ادا کریں، اور اس رسم کی ادائی کے ساتھ ہی ہم قومی ترانے کی جانب بڑھیں گے۔ اور میں اپنے تمام شرکاء سے اور جو کوئی گھر میں موجود اس وقت اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ اس ترانے کا احترام کرے اور اس کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بالکل اسی طرح ترانے کو سنیں گے جیسے آپ ہمارے ساتھ یہیں اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں۔ تقریب پرچم کشائی اور پھر ترانہ۔ تو جناب پرچم کشائی اور ترانے کی جو ہماری ایک رسم تھی وہ پیش کی جا چکی ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ہمدرد نونہال اسمبلی کا۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں جناب شبیب الحسن صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ وائس چانسلر ہیں ہمدرد یونیورسٹی کے، اور یہ پورا ایک مشن حکیم محمد سعید صاحب کا، اور یہ وہ پودا لگایا واش تناور درخت ہے، وہ جو خواب دیکھا تھا انہوں نے، تو موجودہ حالات میں جس مشن کو جہاں تک انہوں نے پہنچایا تھا مزید کتنا آگے لے جانے کے لیے کوشش اور کاوشیں کی جا رہی ہیں، تو میں چاہوں گا اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس شخصیت کا حوالہ اور جس ادارے کا حوالہ دیا اس کے حساب سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ بے پناہ چیزیں ہیں۔ شہید حکیم محمد سعید صاحب نے جس نظریے کی بنیاد ڈالی اور جس کے تحت جو یہ نونہال اسمبلی اور مختلف ان کے جو مختلف کام ہیں جو جاری کیے انہوں نے، وہ آج تک اسی جو ہے وہ محنت کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی کے ساتھ وہ آج بھی جاری ہیں۔ اس میں حکیم محمد سعید صاحب کے جانے کے بعد سے لے کر آج تک کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی ان کے مشن میں کوئی کمی، کوئی واقع نہیں ہوا، بڑی بات ہے۔ اور یہ سب سے بڑا چیلنج تھا، اس لیے کہ جس ویژن اور جس شخصیت کے مالک تھے اس چیز کو کنٹینیو کرنا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کو بحسن طریقے سے جو ہے وہ ہمدرد کا ادارہ، ہمدرد فاؤنڈیشن یا ہمدرد یونیورسٹی یا ہمدرد پبلک اسکول یا ہمدرد ولیج اسکول، یہ تمام اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک آدمی یہ سارے کام کر رہا تھا، ہم سب مل کے اس کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہو سکا کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد تربیت پہ ڈالی تھی، جو ہم اگر ہم اپنے آپ کو کہیں تو ہم بھی اس نونہال کو پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، تو وہ تربیت کا ایلیمنٹ وہاں موجود تھا۔ اچھا، نونہال کا تو ایک ایسا سلسلہ تھا، ایک ایسا جامع رسالہ لیکن تھا تو بچوں کا، لیکن اس سے فیضیاب بڑے بھی ہوتے تھے کہ جاگو جگاؤں میں جو مستقل طور پر آپ کے ذہنوں پر دستک دینے کا جو سلسلہ حکیم صاحب کا تھا، مسعود احمد برکاتی صاحب کی کاوشیں، آپ نے بہت ایسا مربوط اور جامع رسالہ دوبارہ نظروں سے نہیں گزرا۔
بہت مشکل کام ہے اس چیز کو سوچنا بھی. اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ شہید حکیم محمد سعید صاحب کا ویژن ایسا تھا جس چیز کو ہم آج سوچتے ہیں وہ انہوں نے 50 سال پہلے اس چیز کو سوچا اور اس کے بارے میں کام کیا ہوا ہوتا تھا. جو ہمیں اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی لگیں کہ وہ اپنے عہد سے بہت آگے سوچتے تھے. بالکل یہ ایک شخصیت کی ایک اور جو بڑی بات تھی کہ چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک ہر کوئی ان کے ساتھ اسی طرح ایسوسیٹ ہوتا تھا کہ جس انداز سے آپ کو لگے کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کے یا ہم عمر ہیں. تو یہ والی چیز جو ہے بہت ضروری ہے. آج کی جنریشن کے لیے بھی ہمیں اسی انداز سے سوچنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ اس کی تربیت کو ہم اسی انداز. اور میں بالکل آپ کی اس بات کی تائید کروں. جب مدینۃ الحکمہ کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اتنی دور جا کے آپ ایک جامع کو آباد کر رہے ہیں, بسانے جا رہے ہیں, لیکن آج وہی آپ کی بات کہ وہ بہت ایک دور اندیش شخصیت تھے کہ آج ان کا یہ فیصلہ بالکل ایک ثابت ہوتا ہے کہ ان کا واقعی سوچنا, کیونکہ جس طرح شہر پھیل رہا ہے یہ تو اگر شہر کے درمیان کوئی ادارہ ہوتا تو پھر وہ اس میں گھٹن کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. اور تعلیمی ادارے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے مقام کھلی فضا کا مقام ہو. کھلی فضا کے مقام کے علاوہ ایک بہت بنیادی چیز جو مجھے اب محسوس ہوتی ہے, جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا وہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی جانے کا سوچ نہیں سکتا. بالکل بیچ شہر کے اندر ہر کوئی تیار ہوگا وہ کام کرنے کے لیے. ایک ایسی جگہ پہ جو دور افتادہ تصور کی جا رہی تھی اس دور میں, آج تو خیر اتنا دور نہیں ہے بالکل, لیکن اس وقت تصور کی جا رہی تھی اپنے وہاں کے لوگوں کو وہ سہولیات دینا کہ وہ تعلیم کی زیور سے آشنا ہو سکے, وہ صحت کی ان کو سہولت میسر ہو سکے. اس چیز کو سوچنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج اور اس کو انہوں نے مکمل کیا اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بات بالکل صحیح کہ حکیم صاحب کے ویژن میں جو ایک طبقاتی فرق کو جو ختم کرنا ہے کہ دور افتادہ علاقے میں جا کے ایک ایسے ادارے کا قیام کہ وہاں کا بچہ تعلیم حاصل کر کے اس جانب آ جائے تاکہ یہ درمیان کا جو یہ فاصلہ ہے یہ رکاوٹ دور ہو سکے. بالکل ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور اس نونہال اسمبلی میں مختلف پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں اور اس میں ہمارے جو منتخب بچے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے مظاہرہ کریں گے. اب ہم بڑھ رہے ہیں بچوں کی تقاریر کی جانب. یہاں مختلف بچے آئیں گے, میں ان کا نام میں گاہے بگائے آپ کی سماعتوں کی سپرد کرتا رہوں گا. بچے آئیں گے یہاں اپنی تقاریر پیش کریں گے, تو یہ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور اب بڑھتے ہیں ہم مقابلہ تقاریر کی جانب.